نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کے کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، میں گناہ بھی کرتا ہوں اور اللہ رب الکریم سے ڈر بھی بہت زیادہ لگتا ہے، چاہتے ہوئے بھی گناہ نہیں چھوڑ سکتا، شاید میں گناہ چھوڑنا چاہتا ہی نہیں ہوں، تو اللہ کے نبی مجھے کچھ ایسا طریقہ ارشاد فرما دیجئے کہ جس سے میں گناہ بھی کرتا رہوں اور میری بخشش بھی ہو جائے۔ تو یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، یہ اللہ والے کبھی بھی کسی کو دھتکارتے نہیں، ان کے سمجھانے کا طریقہ کچھ الگ ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس سے فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، گناہ کرتا رہے لیکن اللہ کی نگاہ سے چھپ کے گناہ کر، یعنی کہ پہلی ترتیب میں تجھے یہ دیتا ہوں، اللہ کے سامنے گناہ نہ کرنا، جب گناہ کرنے لگے تو اللہ سے چھپ جا۔ اس نے بولا اللہ کے نبی یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں اللہ کریم سے کیسے چھپ سکتا ہوں؟ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر یہ نہیں کر سکتا تو میرے پاس ایک اور نسخہ ہے تیرے لیے۔ بولا حضرت وہ کیا؟ پھر تو ایسا کر کہ تو اپنے اللہ کریم کا کھانا چھوڑ دے۔ تو وہ کہتا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کا کھانا چھوڑ دوں؟ اللہ کا کھانا چھوڑوں گا تو میں کدھر جاؤں گا، میں کیا کھاؤں گا، کیسے گزارا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر میرے پاس ایک تیسرا حل بھی ہے کہ تو اللہ کے دیس سے، اس کے ملک سے باہر نکل جا۔ تو شخص کہتا حضور یہ آسمان و زمین ہر چیز اللہ کریم کا دیس ہے، میں اس سے کیسے باہر نکل جاؤں؟ اللہ کی ملکیت ہے، میں تو اس سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ گڑھے کی مچھلیوں تم کدھر جاؤ گے، اور فرماتا ہے اے نافرمان جن و انس تم تیار ہو جاؤ، میں نے تم سے نبٹنے کا ارادہ کر لیا۔ اور قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ میں نے تمہارے لیے خود کو فارغ کر لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے چھٹکارا دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اچھا یہ بھی نہیں کر سکتا تو میرے پاس ایک اور نسخہ ہے تیرے لیے۔ بولا حضور عطا فرمائیے۔ بولا کہ جب موت کا فرشتہ آئے نا تو اس کو بولنا کہ تھوڑی دیر رک جا، میں اللہ کی بارگاہ سے توبہ کر لوں، پھر میرے پاس آنا اور میری روح قبض کر لینا۔ اس نے بولا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں موت کے فرشتے کو بولوں تو رک جا، میں توبہ کروں، اور پھر اس وقت تو اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں اولاد کو کوئی وصیت کر سکوں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ بولا اچھا یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر میرے پاس ایک اور تیرے لیے نسخہ ہے۔ اس نے بولا حضور فرمائیے۔ بولا پھر ایسے کر کہ قبر میں جب لحد میں تیری فرشتے آنے لگے نا سوال و جواب کے لیے، تو ان کو بولنا نکل جاؤ ادھر سے نکل جاؤ، میری قبر میں اجازت کے بغیر نہ آنا، خبردار تمہارا ادھر کوئی واسطہ لین دین نہیں، ادھر سے چلے جاؤ، تمہارا کیا ہے اس قبر کے اندر، میری اجازت نہیں کہ تم میری قبر میں آؤ۔ اس نے بولا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بولا اچھا میرے پاس ایک آخری حل ہے، ایک آخری حل، اس کے بعد میرے پاس کوئی حل نہیں ہوگا۔ اس نے بولا حضور فرمائیے۔ تو آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب قیامت والے دن تیرا نامہ اعمال تیرے الٹے ہاتھ میں دے دیا جائے اور اللہ رب الکریم بولے کہ اے فرشتو اس کو جہنم میں لے جاؤ، تو ایک کام کرنا کہ وہاں پہ ضد کر کے بیٹھ جانا، بولنا میں نہیں جاتا۔ کیسے لے جاؤ گے؟ میری مرضی نہیں، میں نہیں جاتا۔ تو اس نے بولا ہے اللہ کے نبی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری بلا فرشتوں کے سامنے کیا اوقات کہ میں ان سے اکڑوں اور کہوں کہ میرے میں یہ معاملہ نہیں، اتنی طاقت کہ میں ان سے کہوں میں نہیں جاتا اور ضد کروں۔ تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا نہ تو اللہ کا کھانا چھوڑ سکتا ہے، نہ تو اللہ کا پینا چھوڑ سکتا ہے، نہ تو گناہ چھپ کے کر سکتا ہے، نہ فرشتوں کو قبر سے باہر نکال سکتا ہے، نہ تو ان کو اپنی مطلب ہے کہ نام اعمال کو دیکھتے ہوئے ضد کر سکتا ہے۔ اے بندے جب تو اللہ کے فرشتوں کے آگے کوئی اوقات نہیں رکھتا اور تو کچھ نہیں کر سکتا تو پھر تو گناہ کرتا ہی کیوں ہے؟ تو میرے دوستو اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد